اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال امام العلی علیہ السلام لن یزک العمل حتی یقارنہ العلم۔ مولا متقیان کا یہ قول بھی جو آپ کی گوش گزار کیا گیا ہے اہم ترین قول ہے، اور اس کے اوپر بھی جتنا غور و فکر کیا جائے اتنا کم ہے۔ یقیناً غور و فکر کرنا آپ کو اور ہمیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ لن یزک العمل، کسی بھی عمل کا تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ تزکیے کا مطلب تصفیہ، تصفیے کا مطلب بہترین کرنا، اچھا عمل کر دینا، اس کو بہترین سنوار دینا، نوک پلک بہتر بنا دینا۔ لن یزک العمل، ہرگز ہرگز کسی عمل کی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کسی عمل کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، کسی عمل کو پاک و صاف نہیں بنایا جا سکتا حتی یقارنہ العلم، جب تک کہ اس عمل کے ساتھ علم کو نہ ملا دیا جائے۔ یعنی علم کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ علم عمل کے ساتھ میں آ کے عمل کو بہتر سے بہتر قرار دیتا ہے، اچھے سے اچھا قرار دیتا ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی نہیں ہے۔ اسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو انسان عمل کو درست کرنے کے لیے کاوش کرنے کی لیے مسلسل کوشاں رہتا، اور جو کوشاں رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے تاکہ اس کا علم اس کے عمل کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ القاعدۃ العامہ، والقاعدۃ العامہ ہی اذا شک فی ان المتکلم کان قاصدا للمعنى الظاہر من کلامه او لمعنى آخر غیر الظاہر۔ بہرحال اب آپ ملاحظہ فرمائیں، مقصود متکلم کے بیان کے لیے جب مقصود متکلم میں انسان کو شک پیدا ہو رہا ہو تو اس شک کا ازالہ کیسے کرے، علماء کی طرف سے کچھ اصول بنائے گئے ہیں، ان کو اصول لفظیہ کہا جاتا ہے۔ تعریف ہو گئی، وضاحت ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں آپ کی گفتگو کو آگے بڑھا کر رہا ہے ایک قاعدہ عامہ پیش کر، عام قاعدہ، ایک عام اصول جس کو آپ ہر جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، ایک عام اصول۔ اب یہ اصول جو ہے علماء کی طرف سے بنایا ہوا، لیکن ایک عام ہے، عوام الناس بھی اس بات کو سمجھتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، عقل کے قرین ہے، اس کے علاوہ کچھ اور سامنے نہیں آتا۔ والقاعدۃ العامہ، قاعدہ عامہ کیا وہ یہ ہے، قاعدہ عامہ کا اذا شک، اگر شک پیدا کیا جائے یا شک ہو جائے، ٹھیک ہے نا، فی اس بارے میں کہ ان المتکلم، کہ متکلم جو ہے کان قاصدا للمعنى الظاہر من کلامہ، متکلم اپنے کلام سے، من کلامہ ہی اپنے کلام سے اس لفظ کے ظاہری معنی کا قصد کر رہا ہے، معلوم ہو جائے، او لمعنى آخر غیر الظاہر، یا یہ کہ متکلم جو ہے وہ قصد تو کر رہا ہے مگر اس ظاہری معنی کا نہیں، کسی دوسرے معنی کا اپنے کلام سے ظاہر کر رہا ہے، یہ کنفرم ہو جائے تو کیا کرنا ہے، یحمل کلامہ علی المعنی الظاہر، اب کلام کو معنی ظاہر کے اوپر حمل کیا، ٹھیک ہے نا۔ شک پیدا ہو رہا، متکلم جو ہے، ہم نے کی بات ہے، یا تو معنی ظاہری کا قصد کر رہا ہے یا یہ کہ غیر ظاہر کا قصد کر رہا ہے۔ آپ نے بعنوان متکلم کلام کیا، ہمیں شک ہوا جناب علی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ ظاہری معنی مراد دے رہے ہیں، یہ ظاہری معنی نہیں ہے، وہ معنی مراد دے رہے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ قاعدہ عامہ یحمل کلامہ علی المعنی الظاہر، معنی ظاہر کے اوپر کلام کو حمل کیا جائے، بس سیدھی بات، جو اس لفظ سے معنی سمجھ میں آتے ہیں، جو اس لفظ سے معنی ظاہر ہوتے ہیں، لفظ عین کے 70 معنی ہیں، لیکن جب میں کہتا ہوں آنکھ تو کیا مراد ہوتی ہے آپ کی؟ یہی جو انسان کے چہرے پہ 2 آنکھیں، تو جب بھی کوئی کہے گا کہ ایک آنکھ دیکھ رہی ہے آپ کو، تو اس کا مطلب یہ کہ یہی سامنے ہے، یہی مراد لیا جائے گا، الا یہ کہ وہاں کوئی ایسا قرینہ موجود ہو جو قرینہ اپنے اعتبار سے معنی کو معین کرے، وہ بات الگ ہے۔ لیکن یہ قاعدہ عامہ ہے کہ جب بھی متکلم کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ متکلم معنی ظاہر کا قصد کر رہا ہے یا کسی دوسرے معنی کا ظاہر،
تو کیا کرنا ہے کہ ظاہری معنی کے اوپر حمل کرنا. وَلِهَذَا قَالُوا یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں ان جمیع الاصول اللفظیہ کہ جتنے اصول لفظیاں ہیں ترجع فی واقعها حقیقت میں وہ رجوع کرتے ہیں پلٹتے ہیں الی اصالۃ الظہور اصالۂ ظہور کی طرف التي تضمن فحواها القاعدۃ العامہ المذکورہ جس اصالۂ ظہور کے اندر یہ قاعدہ عامہ موجود ہے. اصالۂ ظہور کا مطلب کیا ہے؟ یہی قاعدہ عامہ جو ابھی خدمت میں پیش کیا. اصول لفظیہ کہیں اب یہاں تو انہوں نے 3 اصول لفظیہ کو پیش کیا ہے. 3 اصول لفظیہ، کچھ لوگوں نے 5، کچھ لوگوں نے 7 ذکر کیا، الگ الگ ہے، لیکن حقیقت میں رجوع جو کرتے ہیں وہ اسی اساس ظہور کی طرف. ایک اصل قاعدہ عامہ ہے، جتنے قاعدے ابھی دیکھیے سامنے بھی آتا ہے. وہ اہم هذه الاصول اور ان اصولوں میں سے اہم ترین اصول التي فرعوها على اساس الظہور جو در حقیقت اسی اصالۂ ظہور کی فرع ہیں، شاخیں. اصل ایک پیڑ ہے جس کا نام ہے قاعدہ عامہ، اور اس قاعدہ عامہ کی الگ الگ شاخیں ہیں. ایک کا نام اصالۂ حقیقت ہے، ایک کا نام اصالۂ عموم ہے، ایک کا نام اصالۂ اطلاق ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک کا نام اصالۃ الظہور ہے، ایک کا نام مختلف اصالے ہیں، مختلف دستور ہیں، مختلف قوانین ہیں جو آپ مطولات میں جب آگے طویل ترین کتابیں پڑھیں گے پڑھیں گے. وہ یہ ہے کیا ہے؟ الاول اصالۃ الحقیقہ، پہلا اصالۃ الحقیقہ. وتستعمل فيما اذا شك في ان المتكلم كان قاصدا بكلامه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. یہ اس کا استعمال اصالِ حقیقت کا استعمال اس وقت کیا جائے گا کہ جب متکلم کے بارے میں شک پیدا ہو جائے کہ متکلم اپنے کلام سے معنی حقیقی کا قصد کیے ہوئے ہے یا معنی مجازی کا. ایک ایسا لفظ استعمال کیا کہ اس لفظ کے ایک معنی حقیقی اور ایک معنی مجازی ہے. سامع کو، سننے والے کو، مخاطب کو سن کر متکلم کے کلام کو شک پیدا ہوا، انہوں نے اپنے اس کلام سے اپنے اس لفظ جو انہوں نے بولا ہے معنی حقیقی مراد لے رہے ہیں، معنی مجازی مراد لے رہے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي الْمَعْنَى الْمَجَازِي. اور یاد رکھیے شرط یہ ضرور ہے کہ کلام معنی مجازی میں ظاہر نہ ہو رہا ہو. ظاہر کیسے ہوگا؟ قرینے کی بنیاد کے اوپر. کوئی قرینہ ہو، قرینہ ہے ہی نہیں وہاں پہ کوئی. فَتَنْتَهِي فَتَنْهَا إِلَىٰ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِي. تو کوئی اب ہے نہیں ایسا کہ جو معنی مجازی طرف کلام کو ظاہر کرے، لہذا کیا ہوگا؟ فَتَنْتَهِي إِلَىٰ حَمْلِ الْكَلَامِ إِلَى الْمَعْنَى الْحَقِيقِي. لہذا اب انتہا اس بات کی ہوگی کہ آپ کلام کو حمل کریں گے معنی حقیقی کی طرف. کیوں؟ لأن اللفظ مع احتمال المجاز، اس لیے کہ جب بھی لفظ مجاز کا بھی احتمال پایا جا، ہو سکتا ہے کہ اس سے معنی حقیقی نہیں معنی مجازی. میں نے ابھی آتے راستے میں ایک شیر کو دیکھا، ہو سکتا ہے مرد بہادر کو دیکھا، ہو سکتا ہے شیر کو دیکھ کے آؤ. کیا دیکھ کے آئے؟ احتمال ہے، ہو سکتا ہے مرد شجاع کو دیکھا ہو. یکون ظاہرا فی الحقیقہ، احتمال ہے مگر لفظ جو ظاہر ہے وہ حقیقت میں، لہذا اس کو کہتے ہیں اصالۃ الحقیقہ. ٹھیک ہے نا؟ الثانی اصالۃ العموم، دوسرا اصالۂ عموم. وتستعمل فیما، اور اس کا استعمال کیا تھا اصالۃ العموم کا کہاں؟ اذا جاء لفظ عام، جہاں کلام میں ایک لفظ عام آ جائے، وشکا، اور اس پہ شک پیدا کیا جائے کہ فی ان المتکلم کان قاصدا علی العموم منہ الخصوص، کہ متکلم اس لفظ سے معنی عام مراد لے رہے ہیں، معنی خاص مراد لے رہے ہیں. ولم یکن الکلام ظاہرا فی التخصیص، اور کلام جو ہے وہ تخصیص میں خاص میں ظاہر نہ ہو رہا ہو. فتنہی الی حمل الکلام الی العموم، تو انتہا یہ ہوگی کہ آپ کلام کو عموم پر حمل کریں گے. کیوں؟ لأن اللفظ مع احتمال التخصیص یکون ظاہر فی العموم، اس لیے کہ لفظ یہ اور بات کے احتمال تخصیص پایا جاتا ہے، خاص کا احتمال ہے، ممکن ہے کوئی خاص ہو لیکن اس کے باوجود بھی عموم میں ظاہر ہوتا ہے، خصوص میں ظاہر نہیں ہوتا. الثالث اصالۃ الاطلاق، تیسرا اصالۃ اطلاق ہے. وتستعمل فيما اذا جاء لفظ مطلق، سیم عبارتیں، کوئی فرق نہیں، تھوڑا لفظ کا فرق آیا ہے، استعمال کی جائے اس صورت میں کہ جب کلام میں ایک لفظ مطلق آ جائے، وشکا، اور شک پیدا کیا جائے، فی ان المتکلم کان قاصدا المطلق منہ المقید او المقید، کہ متکلم اپنے کلام سے مطلق معنی کا قصد کر رہا ہے یا مقید معنی کا قصد کر رہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ الْكَلَامُ ظَاهِرًا فِي التَّقْيِيدِ، اور کلام جو ہے تقیید میں، قید میں ظاہر نہ ہو رہا ہو، کوئی قرینہ موجود نہ ہو. فَتَنْتَهِي إِلَىٰ حَمْلِ الْكَلَامِ عَلَى الْإِطْلَاقِ، انتہا یہ ہے کہ کلام کو آپ
کاہے پہ اطلاق کریں گے؟ اطلاق کے اوپر آپ کلام کو حمل کریں گے، یعنی کہ آپ مراد جو لیں گے کہیں لفظ مطلق مراد دیا جائے گا، لأن اللفظ مع احتمال التقیید، اس لیے کہ تقیید کے احتمال کے باوجود لفظ جو ہے یکون ظاہر فی الاطلاق، اطلاق میں ظاہر ہو. لہذا اسات العموم میں بھی اطلاق آ گیا، اسات العموم میں بھی اسات الظہور آ گیا، اسات الحقیقت میں اسات الظہور آ گیا، اسال اطلاق کے اندر بھی اسات الظہور آ گیا. ایک اکیلا اسات الظہور ہے جسی کو ہم نے قاعدہ عامہ کہہ کے پیش کیا ہے. اسی قاعدہ عامہ کی طرف تمام تر اصول جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں، یعنی جتنے بھی وہ ہیں وہ اسی ایک قاعدہ عامہ کی فرع ہیں، شاخیں ہیں. پلٹ کے بات واضح ہو گئی. التعارض بین الخبرین، یہاں سے آپ کے علم اصول کا ایک اہم موضوع شروع ہو رہا ہے جس میں آپ کو پڑھ کے بہت مزہ آئے گا، بہت لطف آئے گا، اور یہ آپ کی اپنی عملی زندگی میں اور دین شناسی اور دین کے تعارف میں بڑا کام ہے. بہت اچھی بحث ہے، بڑا لطف اندوز ہونے والی بحث ہے، بشرطے کہ آپ اس کو دھیرے سے لے کے سمجھیں اور اس کو استعمال کریں، دیکھیں. اور بہت سارے معاملات جب بھی کہیں آپ کے استدلالی کیفیات میں آپ کے سامنے آئیں گے تو وہاں یہ بات بہت خود مند ہوگی. عنوان ہے التعارض بین الخبرین، دو خبر کے درمیان تعارض. دیکھیے یہ اس لیے بحث بہت اہم ہے کہ خاص طور پہ جب آپ علم حدیث کو پڑھنا چاہتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مختلف ایسی روایتیں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہے. یہ کام کرنا جائز ہے کہ حرام؟ یہ ناجائز. ناجائز کو حرام ہی سمجھے گا. یہ کام جائز ہے کہ ناجائز؟ تو جائز ہے. دوسرے راوی کی روایت کام کرنا جائز ہے کہ ناجائز؟ بھائی یہ مانو یہ مانو کیا مانو؟ دو خبریں، دو روایتیں، دو حدیثیں ہمارے سامنے آئیں اور دونوں کے اندر آپس میں ایک کا حکم حلیت کا ہے اور ایک کا حکم حرمت کا ہے، غیر حلیت کا ہے. کون سی بات کو مانے ہم؟ حلیت کی بات کو مانے یا حرمت کی بات کو مانے؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ ابھی تفصیلات مثال انہوں نے کہیں نہیں دی، آخر میں جا کے مثالیں کچھ موجود ہے جہاں آپ کے سامنے وہ سامنے آئیں گی تو چیزیں دکھائی ہیں. چونکہ عقلی بحثیں زیادہ تر اور یہ سب علم اصول جو ہے انہوں نے بتایا کل، جیسے اصول لفظیہ کے حوالے سے خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصول لفظیہ وہ اصول اور وہ قواعد ہیں جو علماء کی طرف سے بنائے گئے ہیں. کیوں بنائے گئے اس کے بتایا گیا، وہ تفصیلات سامنے آپ کو گزر چکی. التعارض بین الخبرین، دو خبروں کے درمیان میں تعارض. یدور موضوع التعارض بین الخبرین حول دراسۃ القواعد، اس کا دار و مدار، اس موضوع کا، کون سا موضوع؟ التعارض بین الخبرین، اس موضوع کا دار و مدار، اس کی پوری بحث کا دار و مدار جو ہے حول دراست القواعد، قواعد کی دراست کے ارد گرد ہے. نہیں آپ قواعد کو پڑھیے تو جب قواعد کو پڑھ لیں گے تو خود بخود آپ یہ موضوع کو سمجھ لیں. کون سے قواعد؟ التی، وہ قواعد وضعت لرفع التعارض، جن کو وضع کیا گیا ہے تعارض کو ختم کرنے. کون سا تعارض؟ الذی یقع بین الاحادیث، جو احادیث کے درمیان واقع ہوتا ہے. دو حدیثیں سامنے آئیں، ایک کچھ اور کہہ رہی ہے، ایک کہی ادھر کو جائیے پورب میں، دوسری کہی پچھم میں جائیے. تو سامنے کی بات ہے کہ جو پورب میں جانے کو کہہ رہی ہے حدیث، وہ تو خود بخود اس حدیث کے متعارض ہو گئی جو پچھم میں جانے کو کہہ رہی ہے. دونوں کا معاملہ بالکل مختلف ہو گیا. وَذَلِكَ لِأَجْلِ الْأَخْذِ بِمَا يَنْهِي إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِي، اور اس لیے کہ حکم شرعی کی معرفت کے لیے اس کو اخذ کرنے سے معاملہ، آپ انتہا جو ہوگی اس کی اسی بات کے اوپر ہوگی. بھئی آپ علم اصول کیوں پڑھ رہے ہیں؟ علم اصول کو پڑھنے کی سبب کیا ہے؟ تاکہ آپ حکم شرعی سمجھ سکیں، حکم شرعی معلوم کر سکیں، آپ کو حکم شرعی کا علم ہو سکے، معرفت احکام. ہم غیبت کبریٰ میں رہتے ہیں، اتنی دور ہیں، امام ہم پردہ غیب میں ہیں، ہم امام کے نزدیک نہیں، امام ہمارے نزدیک نہیں، ہمارے گناہوں کا پردہ امام کے اور ہمارے وجود کے بیچ پڑا ہوا ہے. ہم کیا کریں؟ کیسے کریں؟ ہمیں معرفت حکم شرعی کو حاصل کرنا ہے.
اب تعارض کو ختم کرنے کے لیے قواعد بنائے گئے. کیوں بنائے گئے؟ لِوَذَلِكَ لِأَجْلِ الْأَخْذِ، تاکہ ہم اخذ کر سکیں، ہم لے سکیں. بما ہر اس چیز کو ینہی الی معرفت الحکم شرعی، کہ جس کی انتہا حکم شرعی کی معرفت تک ہوتی ہے. ہم نے فرض کیے یہ ایک دستور لیا، اس دستور پہ چل کے ہماری انتہا جو ہوگی، نتیجہ کیا ہوگا؟ حکم شرعی. اور راستے میں پڑھ رہے تعارض، ہمیں تو ایسا قانون لینا کہ جو تعارض کو ختم کر کے حکم شرعی تک پہنچا. اب کیسے ہوگا یہ؟ اما علی ضوء احد الخبرین، یا تو دونوں خبر میں سے کسی ایک خبر کی روشنی میں کام ہوگا. جب ایک خبر کے اوپر عمل کریں گے تب معاملہ ہو جائے گا. کب؟ اب جب دو خبر میں تعارض ہے تو آپ ایک کو کیوں لے رہے ہیں؟ کیا وہ حدیث معصوم نہیں ہے؟ کیا وہ معصوم کی حدیث نہیں ہے؟ جب معصوم کی حدیث ہے تو معصوم کی حدیث کی بنیاد پر آپ ایک کو ہی کیوں لے رہے ہیں، دوسرے کو کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ؟ وجہ کیا ہے؟ کہ اذا رجح علی الاخر، اس صورت میں کہ جب آپ ایک خبر کو دوسری خبر پہ ترجیح دیتے، تو ترجیح دینے کی بنیاد سامنے آئے گی، وہاں بات سامنے آئے گی تو بنیاد پر آپ عمل پیرا ہوں گے. آپ بات واضح ہوئی تھوڑی سی؟ بھائی دو خبریں سامنے آئی، دو حدیث سامنے آئی، ایک کہیں پورب میں جاؤ، ایک کہیں پچھم میں جاؤ. آپ نے پورب والی کو لے لیا. کیوں لیا پورب والی کو؟ اس لیے کہ کوئی نہ کوئی ایسا بات ضرور میسر ہوئی ہے کہ جس کی نتیجے میں اس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں، اس کو ترجیح نہیں دے رہے ہیں پچھم والی کو. فرض کیجئے کہ پچھم والا جو ہے وہ نمازی تو ہے مگر کبھی کبھی جمعے کی چھوڑ دیتا ہے، یہ نماز شب نہیں پڑھتا. اور پورب والا بیان کرنے والا راوی وہ ہے جو نماز پنجگانہ کا بھی آتی ہے، جمعے کی بھی پڑھتا ہے فرض کیجئے، اور نماز شب کا بھی آتی ہے. تو گویا تقوی میں وہ اس سے 19 نہیں تو 20 تو ہے. تو جو زیادہ معتبر ہو، معتبر یہ بھی ہے مگر وہ زیادہ معتبر ہے. بنیاد میں ابھی فرض کر رہا ہوں بیان کا، ابھی یہ مسئلہ نہیں ہے. ابھی تو جب معاملہ قواعد تک پہنچے گی تو قواعد کی بات سامنے آئے گی، مرجحات اور غیر مرجحات کی بات جب وہاں معاملہ آئے گا. ابھی تو ہم اپنے موضوع کو سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ موضوع کیا ہے. تو کبھی ایک خبر کی بنیاد پر، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی ایک بنیاد پر اس خبر کو ترجیح دیں گے دوسری خبر کے اوپر. ایک بات. وَإِمَّا، یا یہ کہ بِطَرْحِ الْخَبَرَيْن، آپ دونوں خبروں کو چھوڑ دیں گے، نہ ہم اس کو لیتے نہ اس کو لیتے. تو کیا کریں گے نا؟ وَالرُّجُوعُ إِلَى دَلِيلٍ ثَالِثٍ، اور آپ رجوع کریں گے تیسری دلیل کی طرف، غیرہما، جو ان کے علاوہ ہے، کما سیاتی سے انشاءاللہ آنے والا مسئلہ سامنے آئے گا. یہ دو طریقے سامنے آئیں گے. لہذا یہ تعارض بین الخبرین کا معاملہ ان قواعد کے ارد گرد رہے گا جو تعارض کو ختم کر. ہمارا مقصد اور ہدف جو ہے وہ ہدف اور مقصد صرف اور صرف معرفت حکم شرعی ہے. اور معرفت حکم شرعی کا طریقہ کار دو طرح ہوگا. یا تو ہم کسی ایک خبر کی روشنی میں گفتگو کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اس کو ہم ترجیح دیں گے، یا یہ کہ ہم دونوں خبروں کو چھوڑ دیں گے، کسی تیس دلیل کو قبول کریں گے. نہ ہم پورب نہ پچھم دیکھیں، کوئی تیس دلیل تو نہیں ہے. کس نے فرق رکھا ہو آپ اتر میں جائیے، فرض کیجئے آپ کو جنوب میں جانا ہے، آپ کو شمال میں جانا ہے، فرض کیجئے ہوتا جنوب میں دکن میں ہوتا، ہوتا شمال میں جانا، اتر میں جانا ہوتا ہے. تو ہم نے پورب والی کو مانا نہ پچھم والی کو مانا، ہم تو بھائی بیچ میں تیسرے دلیل کو مان لیا کہ جو کہہ رہی ہے آپ کو شمال میں جانا ہے، بس ہم نے اس کو قبول کر لیا مسئلہ. لہذا ضرورت ہے کہ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھا. اب اس سلسلے میں پہلی بات یہ کہ تعارض کسے کہتے ہیں، تعارض کا اب کیا ہے، تعارض یہ تمام ہم کیسے ترجیح دیں گے، کیا ترجیح دیں گے، اب انشاءاللہ گفتگو ضرور ہوا جائے. باقی انشاءاللہ بعد میں. صلی اللہ علی محمد.